آندھی میں طوفانوں میں بارش میں برساتوں میں کھیتوں میں کھلیانوں میں گلیوں میں بازاروں میں چوکوں میں چوراہوں میں کھیلوں کے میدانوں میں تعلیمی اداروں میں مسجد کی محرابوں میں تیز ہو انقلاب انقلاب۔ حافظ نعیم الرحمن پوری قوم سے مخاطب ہوں گے۔ لکھنی ہے خود تقدیر تمہیں، اٹھو اے جوانوں ملک کی اپنی ہے۔ والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صدق اللہ العلی العظیم۔ انتہائی قابل احترام سیکریٹری جنرل جماعت اسلامی حلقہ خواتین پاکستان جناب ڈاکٹر عمیرہ طارق صاحبہ، محترم لیاقت بلوچ صاحب، جناب ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب، میاں محمد اسلم صاحب، اسامہ رضی صاحب، ذمہ داران جماعت اسلامی، ذمہ داران حلقہ خواتین، اور بڑی زبردست جد و جہد کر کے اس دھرنے میں پہنچنے والی میری بہت ہی قابل احترام خواتین اسلام، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میں سب سے پہلے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ ساری رکاوٹوں کو عبور کر کے یہاں پہنچی ہیں۔ ایک طرف حکومت مذاکرات کی بات کر رہی ہے اور ہم نے ان کو اپنے سارے مطالبات ان کے حوالے کیے ہیں، تو دوسری طرف آج جب پنجاب کے مختلف علاقوں سے خواتین کے قافلے نکلنا شروع ہوئے تو انہوں نے رکاوٹیں بھی ڈھالی ہیں، اور لاہور میں خاص طور پر ہماری سینکڑوں بلکہ ہزاروں کے قریب کارکنان اور خواتین تھیں جو ہمارے ساتھ مل کر اس دھرنے میں شرکت کرنا چاہتی تھیں۔ ان کے راستے میں پولیس کو کھڑا کر دیا گیا، ان کی بسوں کو واپس بھیج دیا گیا۔ یہ پنجاب حکومت کی فسطائیت ہے اور وہ اس سے باز آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی حکمت سے، اپنی استقامت سے ان سارے ہتھ کنڈوں کو شکست دی ہے، اور آج یہاں مری روڈ پر راول پنڈی میں ایک تاریخی جلسہ عام میں اس دھرنے کو آپ نے تبدیل کر دیا ہے۔ آپ کو سلام عرض کرتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور مجھے امید ہو گئی ہے، یقین ہو گیا ہے کہ جماعت اسلامی کی یہ تحریک اب کامیابی پر منتج ہوگی، کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کا اس میں زبردست قسم کا انپٹ آ گیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس تحریک کو روکا نہیں جا سکتا۔ میری بہت ہی قابل احترام بہنوں، اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے اس میں ہر گھر کا جو مسئلہ ہے، وہ بجلی کے بل ہیں، وہ گیس کے بل ہیں، وہ مہنگائی اور بے روزگاری ہے، وہ آٹے پر ٹیکس اور چینی کا مہنگا ہونا، چاول کا مہنگا ہونا، بچوں کے دودھ کا مہنگا ہونا، یہ ہر گھر کا موضوع ہے۔ اسی طرح سے بے روزگاری کا عجیب عالم ہے کہ جب انڈسٹری کی بجلی اور گیس مہنگی ہو جائے، جب وہ بند ہونے لگتی ہیں تو اس کے نتیجے میں بے روزگاری بڑھتی ہے۔ معیشت کا حال یہ ہے کہ کسانوں نے اپنی محنت سے جب گندم کی فصل کو بڑھایا اور بہترین طریقے سے تاریخی بمپر کراپ دی، تو پنجاب حکومت نے خاص طور پر اپنی روایتی ہتھ کنڈوں کو استعمال کرتے ہوئے کسانوں سے جھوٹ بولا، اور پہلے انہوں نے کہا کہ ہم گندم خریدیں گے اور پھر گندم خریدنے سے انکار کیا،
پھر سبسڈی کا اعلان کیا، پھر سبسڈی دینے سے بھی انکار کر دیا، اور اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم قرضے فراہم کریں گے اور نہ جانے کس کو فراہم کریں گے۔ اس طرح انہوں نے کسانوں کو دھوکہ دیا۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، 50% سے زائد ہماری زرعی آبادی ہے، کسان محنت کرتے ہیں اور زیادہ تر تو وہ چھوٹے چھوٹے قطعات اور زمینوں پہ کام کرتے ہیں۔ جب آپ ان کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، تو پاکستان کی بڑی آبادی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اور ہر گھر میں یہ مسئلہ اور یہ بحران پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ کا یہاں پر آنا خود اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ خواتین سب سے زیادہ اس تکلیف کو محسوس کرتی ہیں، اس لیے کہ خواتین ہی گھر میں تمام مشکلات کو جھیلتی ہیں۔ میں ابھی پچھلے دنوں ایک تقریب میں تھا، صنعت کاروں کے ساتھ تبادلہ خیال ہو رہا تھا، وہاں مجھے ایک آدمی نے سوال کیا اور کہنے لگے کہ دیکھیں پاکستان کی آبادی بہت بڑی آبادی ہے، اور ہمارا ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو ہماری 50% آبادی ہے اس کی اکثریت تو کام ہی نہیں کرتی، یعنی یہ خواتین ہیں جو کام نہیں کرتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہماری معیشت پہ بوجھ پڑتا ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی جان میری بات سن لیجئے، آپ کو کس نے یہ کہا ہے کہ خواتین کام نہیں کرتی؟ میں ابھی ورکنگ ویمن کی بات نہیں کرتا کہ جو دفتروں میں جا کر کام کرتی ہیں یا کام کرنے پر مجبور کی جاتی ہیں اور شدید ترین مشکلات کا شکار ہوتی ہیں۔ میں تو ان خواتین کی بات کرتا ہوں جنہیں تم ہاؤس وائف کہتے ہو، کہ جو ہاؤس وائف ہوتی ہے وہ جتنا کام کرتی ہے کوئی ایک مرد بھی اس کا دعویٰ کر دے کہ وہ اپنے دفتر میں اس سے زیادہ کام کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ صبح اٹھنا ہے، اٹھ کر اپنے بچوں کا ناشتہ بھی تیار کرنا ہے، اپنے شوہر کا ناشتہ بھی تیار کرنا ہے، بچوں کو اسکول بھی بھیجنا ہے، پھر جب وہ مارے باندھے اسکول چلے جائیں تو اس کے بعد اس فکر میں لگ جانا کہ کیسے دوپہر کا کھانا تیار کرنا ہے۔ اس سے پہلے سودا سلف بھی بہت ساری جگہوں پر یہی عورتیں اس کا انتظام کر رہی ہوتی ہیں، پھر کھانے کا انتظام کرتی ہیں، بچوں کو ریسیو کرتی ہیں، پھر ان کا ہوم ورک بھی وہ ماں کراتی ہے، پھر اس کے بعد گھر کے باقی کام کرتی ہے، پھر شوہر صاحب کے کوئی مہمان آ جاتے ہیں تو ان مہمانوں کے لیے چائے بھی وہی بناتی ہے، اور اگر روایتی مہمانداری کرنی ہو تو پتہ نہیں کیا کیا بنانے لگتی ہے، اور پھر رات کا کھانا بناتی ہے، وہ پھر گھر کے سارے معاملات کو دیکھتی ہے، کپڑے بھی وہی دھوئے گی، جھاڑو پوچھا بھی اسی کو کرنا ہے۔ تو بھائی وہ کام کرتی ہے تو مرد روزگار حاصل کرتا ہے، اگر وہ کام نہ کرے تو مرد کیا کریں گے؟ اس لیے یہ مت کہو کہ عورتیں کام نہیں کرتی، عورتیں تو اگر کوئی جاب بھی نہ کر رہی ہوں تو بعض اوقات مردوں سے زیادہ محنت کر رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے ان کو بوجھ نہ سمجھو، یہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، انہی کی وجہ سے تو پوری کائنات میں ایک رنگ ہے۔ اس لیے اور پھر ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے، میں نے کہا کہ دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے، دیہاتوں میں تو ایک خاتون اس کو مال مویشی کا کام بھی کرنا پڑتا ہے، دیہاتوں میں تو ہماری خواتین کو کھیتوں میں جا کر بھی کام کرنا پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ اپنے گھر کا بھی پورا کام کرنا ہوتا ہے، سب کی تیمارداری بھی کرنی ہوتی ہے، بچے بھی پالنے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہماری خاتون، ہماری عورت ایک جفا کش عورت ہے، اور اس کا کوئی مقابلہ دنیا کی کسی عورت سے نہیں ہے الحمدللہ۔ اس لیے اگر یہ عورتیں بھی پریشان ہو گئی ہیں، یہ خواتین بھی پریشان ہو گئی ہیں، مجھے بہت بڑے پیمانے پر یوتھ نظر آ رہے ہیں، اور یہ ہماری بچیاں ہیں کہ جو تعلیم بھی حاصل کرتی ہیں، لیکن مجھے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو بڑی بڑی باتیں اور دعوے کرنے والے لوگ ہیں، جو مغرب کی طرف ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے چند ایشوز کو لے کر لکیر پیٹتے رہتے ہیں، وہ ہمیں یہ بتائیں، وہ جاگیردار اور وڈیرے جو ہمارے سروں پر مسلط ہیں، وہ خان اور سردار جو اپنی سماجی حیثیت کی وجہ سے ہمارے پورے سیاسی منظرنامے پر چھائے ہوئے ہیں، یہ عورتوں کو کتنے حقوق دیتے ہیں؟ کیا یہ اپنی بہنوں کو اور بیٹیوں کو وراثت کا حق دیتے ہیں؟ آپ پوچھیں زرداری صاحب سے، آپ پوچھیں جا کر کسی بھی وڈیرے سے اور جاگیردار سے، ان میں سے کتنے ہیں جو ان کو یہ حق دیتے ہیں؟ اور ان خان سرداروں اور ان وڈیروں جاگیرداروں کی جاگیروں میں جا کر دیکھو عورتوں کا کیا حال ہوتا ہے، کیا بچیوں کی تعلیم یہ دلاتے ہیں؟ یا اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے تو یہاں بھی اور باہر بھی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں،
حاکم طبقہ تیار کرتے ہیں، لیکن غریب مزاروں اور کسانوں اور ہاریوں ان کے لیے تعلیم کے دروازے یہ بند کر کے رکھتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے والی پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے وڈیرے بلاول صاحب پچھلے دنوں پتہ نہیں کتنے لاکھ کا جوتا پہن کر بچوں کے ساتھ تصویر کھچوا رہے تھے، اور وہ یہ بھول گئے تھے کہ وہ اسکول کے بچے، ان کے بال مٹی میں اٹے ہوئے تھے، ان کے کپڑے گندے تھے، اور ان بچوں کے پیروں میں چپل تک نہیں تھی، اور وہ صرف تصویر کھچوانے کے لیے الیکشن سے پہلے وہاں پہنچے تھے اور منہ کی کھانی پڑی تھی۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگوں نے پوچھا کہ تم نے سندھ کے بچوں کے ساتھ اور بچیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوا ہے۔ پورے پنجاب کا یہی منظرنامہ بنتا جا رہا ہے، جنوبی پنجاب کے حالات سے سب واقف ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں 2,62,00,000 بچے اور بچیاں ایسی ہیں جو 5 سے 15 سال کے ہیں لیکن اسکول نہیں جا سکتے ہیں، اور جو سرکاری ادارے جس میں پہلے غریب کا بچہ پڑھ جاتا تھا اور کسی حد تک معیاری تعلیم اسے مل جاتی تھی، پھر وہ سب کے ساتھ کمپیٹ کرتا تھا، اب اس کے لیے بھی سارے راستے بند کر دیے ان ظالموں نے۔ اور تو اور حکومت پنجاب جو بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے، روز اخبار میں فرنٹ پہ بھی آدھا صفحہ، بیک پہ بھی پورا صفحہ، الیکٹرونک میڈیا میں اشتہارات، لیکن اس کے بعد حال یہ ہے کہ خود پنجاب کے 13,000 اسکولوں کو انہوں نے اپنے سر سے ہٹانے کی کوشش کی ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ این جی اوز کے حوالے کریں گے۔ کیوں حوالے کرو گے؟ این جی اوز اپنا کام کریں، وہ اپنے پرائیویٹ سیکٹر میں خدمت کریں، پرائیویٹ سیکٹر کے کام کو ہم نلیفائی نہیں کرتے، لیکن جو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، ہمیں ایک نظام چاہیے، ایک نصاب چاہیے، ہماری ہر بچی اور ہر بچہ اس کو یہ حق ملنا چاہیے کہ اسے معیاری تعلیم ملے اور مفت تعلیم ملے۔ یہ کوئی فرمائش نہیں ہے، یہ ہمارا حق ہے، یہ خیرات نہیں ہے، یہ ہمارا حق ہے کہ ہمارے ہر بچے کو تعلیم ملنی چاہیے، ہر بچی کو تعلیم ملنی چاہیے۔ یہ لوگ ہمارے بچوں اور بچیوں کو تعلیم سے محروم کرتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اس لیے ان سب کے خلاف ایک ہمگیر تحریک چلانے کی ضرورت ہے، اور ایک بڑی اویئرنس پیدا کر کے سب کو چینلائز کر کے پرامن سیاسی جدوجہد، پرامن سیاسی مزاحمت کو لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کے جو بل ہیں یہ بم بن کر گرتے ہیں۔ بالکل یہ بات یہ کوئی محاورے میں نہیں کی جا رہی، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جن کی ان کی تنخواہ سے زیادہ ان کا بجلی کا بل آ رہا ہے، اور یہ کوئی 2% اور 4% نہیں ہے، یہ کم از کم 30-40% تو ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ 50% سے زیادہ لوگ ایسے ہوں، اور جو اگست کے مہینے کے بل آنے جا رہے ہیں اس میں تو بالکل ہی یہ تباہی پھیر دیں گے۔ ہمیں خبریں ملتی ہیں، ہم تو ہر جگہ جاتے ہیں اور چلتے ہیں اور پھرتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورتیں اپنا زیور بیچ کر بجلی کے بل ادا کر رہی ہیں، اپنی گھر کی چیزیں بیچ رہی ہیں۔ جولائی میں آپ نے بیچ دی، اگست میں کیا کریں گی؟ ستمبر میں کیا ہوگا؟ اگلا سال کیا ہوگا؟ اس لیے اب یہ نہیں ہے کہ ہم بس ان کی چیزیں برداشت کرتے چلے جائیں اور کسی قابل نہ رہیں۔ ہمارے بچے اس ملک سے مایوس ہو جائیں کہ مجھے میرے لیے سب سے بڑی تکلیف کا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا یوتھ جو پاکستان کی طاقت ہے، جو پاکستان کا سرمایہ ہے، جو پاکستان کا اثاثہ ہے، وہ یوتھ خود پاکستان سے مایوس ہونے لگے، اپنے مستقبل سے مایوس ہونے لگے۔ اس سے بڑھ کر کوئی تباہی نہیں ہو سکتی۔ اس ظالم اشرافیہ نے جو اشرافیہ سے زیادہ بدماشیہ بن چکی ہے، اس ظالم اشرافیہ نے نوجوانوں کو مایوس کر دیا ہے، اور 80% لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ملک سے باہر جانا ہے۔ 25 کروڑ لوگوں کا یہ ملک ہے، اس میں سے جو 40 سال تک کی عمر کے لوگ ہیں وہ تقریباً 18-19 کروڑ ہیں، 80% ہیں، اور جو 30 سال تک کی عمر کے ہیں وہ بھی تقریباً 60% ہیں۔ تو یہ تو نوجوانوں کا ملک ہے، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں، بچوں اور بچیوں کا ملک ہے۔ اس ملک کے ان نوجوانوں کو آپ سب کو اٹھا کے باہر نہیں پھینک سکتے۔ یہ کیا کریں گے؟ ان کو مایوس کر دو گے اور پھر ان کے جسموں میں زہر اتارنے لگو گے۔ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں ہمارے بچوں اور بچیوں کو منشیات کا عادی بنایا جا رہا ہے، آئس کا نشہ عام کیا جا رہا ہے۔ کون کر رہا ہے
کیا پولیس کی مرضی کے بغیر کوئی منشیات کا اڈا چل سکتا ہے؟ اور یہ پولیس کا نظام نیچے سے لے کر اوپر تک ایک مربوط نظام ہوتا ہے، وہ احکامات بھی لیتے ہیں اور بھتہ بھی پہنچاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری نوجوان نسل کے جسموں میں زہر اتارا جا رہا ہے، حکمران طبقہ اس میں ملوث ہے، منشیات تم ان کو دے دو لیکن ان کو تعلیم نہیں دو، ان کو روزگار نہیں دو، ان کو آئی ٹی کی ایجوکیشن اتنی مہنگی کر دو کہ ان کے بس میں نہ رہے، ڈاکٹر اور انجینئر بننا ان کے لیے دشوار ہو جائے، 5 سال لگا کر 1 سال کی ہاؤس جاب کر کے جو لڑکی ڈاکٹر بنتی ہے اس کی عام جگہوں پہ جو تنخواہ ہوتی ہے وہ 60-70 ہزار روپے ہوتی ہے اور اس سے بھی کہیں کم ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کیا ظلم ہے۔ اور پھر اگر وہ پروفیشنلی آگے بڑھ جائے، اس کی سیلری کوئی ذرا بہتر ہو جائے تو اس کے اوپر ٹیکس لگا دو اور اتنا لگا دو کہ آدھی رقم ٹیکس میں چلا جائے۔ یہ تنخواہ دار لوگوں کے ساتھ جو سلوک انہوں نے کیا ہے یہ تو لوگوں کو تباہ و برباد کرنے والا سلوک ہے۔ اس لیے مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ بجلی کے بل بڑھ گئے ہیں، مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ تنخواہوں کے اوپر انہوں نے سلیب لگا کر پیسے بڑھا دیے ہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک انارکی پھیلنے جا رہی ہے، ایک افراتفری اور انتشار اور فساد ہونے جا رہا ہے۔ اگر ہم نے اس کو چینلائز نہیں کیا، اس کو پرامن مزاحمت کا رخ نہیں دیا، ہم نے اس کی قیادت نہیں کی، جماعت اسلامی نے یہ کام نہیں کیا تو پھر کوئی بات کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہم یہاں پرامن حالت میں یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں۔ ہم نیچوک جا سکتے تھے، ہم نے ساری رکاوٹیں توڑ دی تھیں، ہم آگے بڑھ سکتے تھے، لیکن ہمیں معلوم تھا اس کے نتیجے میں ہونا کیا تھا۔ اس کے نتیجے میں ہونا یہ تھا تصادم کیا جاتا، خون بہایا جاتا، پولیس سے ہمیں لڑوایا جاتا اور پھر ہمارے اس احتجاج کو پارٹی ورسز حکومت کا رنگ دے دیا جاتا، زندہ باد مرد آباد ہوتا، ایشو ایک طرف رہ جاتا۔ ہم نے ایک تدبر کا فیصلہ کیا اور پاکستان کے حوالے سے اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ پاکستان مزید کسی کنفنٹریشن کا متحمل نہیں ہو سکتا، ہم نے ایک دھرنے کو پہلے 4 دھرنوں میں تبدیل کیا اور پھر ان سب کا مرکز یہاں مری روڈ پہ بنا دیا ہے۔ اور یہ جماعت اسلامی کی قیادت اور اس کی حکمت عملی ہے کہ اب یہ ایک دھرنا بھی کئی دھرنوں میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اس وقت بھی کراچی میں بے شمار مقامات پہ لوگ کیمپ لگا کر یہاں آپ کا یہ دھرنا دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے اب تو انشاءاللہ پرسوں سے وہاں گورنر ہاؤس، چونکہ گورنر زرداری صاحب کے نمائندے ہیں اور ایم کیو ایم سے تعلق رکھتے ہیں تو لہٰذا وفاق کی علامت جو کوئی بھی لوگ ہیں ان کے خلاف دھرنا دیں گے۔ گورنر ہاؤس پہ دھرنا پرسوں سے شروع ہو رہا ہے۔ پشاور والوں سے بھی بات ہو گئی ہے، کوئٹہ سے بھی تذکرہ ہو گیا ہے، لاہور میں بھی طے پا گیا ہے۔ اب یہ ایک دھرنا یہاں بھی چلتا رہے گا، یہاں بھی عوام کا جم غفیر ہوگا، یہاں بھی لوگوں کا ازدحام ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں یہ احتجاج وسیع ہوگا۔ حکومت کو ہمارے مطالبات یہ ختم نہیں ہوگا دھرنا، دھرنا 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 جو کہیں نہیں وہی کرنا، یہ ختم نہیں ہوگا دھرنا۔ انشاءاللہ جب تک ہمارے مطالبات کو مانا نہیں جاتا یہ دھرنا ختم نہیں ہوگا۔ یہ آئی پی پی اس کے ذریعے سے جو خون نچوڑنے کا طریقہ ہے یہ ہمیں لیے قابل قبول نہیں ہے۔ آؤ بیٹھ کر بات کرو، ساری آئی پی پی کی لسٹ لو، ایک ایک کا فارنزک آڈٹ کرو، انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ بین الاقوامی معاہدے ہیں، کیسے خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ کوئی لوکل آئی پی پی والا بھی بین الاقوامی عدالت میں چلا گیا تو ہمیں پینلٹی دینی پڑے گی۔ یہ سب بیکار باتیں ہیں، انہی لوگوں سے تم نے ماضی میں بھی نیگوشیٹ کیا ہے۔ اور پہلے تو ہمیں یہ بتاؤ کہ جو معاہدے تم نے کیے ہیں ان میں سے صحیح معاہدہ کون سا ہے؟ گنے کی پھوک پہ چلاتے ہو اور امپورٹڈ کول کے پیسے چارج کرتے ہو، عیاشیاں تم کرو اور ہماری مائیں بہنیں، ہمارے جوان، ہمارے مزدور، ہمارے کسان، ہمارا تاجر اور ہمارا صنعت کار اس عیاشی کا بوجھ اٹھائے۔ یہ نہیں ہوگا۔ جب معاہدے کھلیں گے تو سب بے نقاب ہو جائیں گے۔ ہر پارٹی میں شامل وہ مافیا موجود ہے، حکومت کے ہی 50% سے زیادہ شیئر موجود ہیں ان آئی پی پیز میں۔ اس میں حکومت کو کیا تکلیف ہے؟
اس کو کیوں نہیں واپس لے سکتے؟ یعنی وہ بجلی جو بنے نا، وہ بجلی جو بنے ہی نہیں، اس کے پیسے آپ اور میں ادا کریں اور پریشان رہیں، یہ دھندا اب نہیں چلے گا، اسے ریوائز کرنا پڑے گا۔ جس سے نیگوشیٹ کرنا ہے اس سے ری نیگوشیٹ کرو، جو آئی پی پی بند کرنی ہے اسے بند کرو، جس کا معاہدہ مکمل ہو گیا وہ ختم کرو، تاکہ اگر بجلی ایکسس ہے تو وہ آنے والے حالات میں جو چیلنجز ہمیں درپیش ہیں، دیکھو یہ تمہاری نالائقی ہے جس کی وجہ سے یہ بجلی کنزیوم نہیں ہو رہی۔ اگر تم لائق فائق ہوتے تو صرف آئی ٹی سیکٹر میں کام کرتے، صرف آئی ٹی سیکٹر میں کام کرتے، تو آج دنیا میں اے آئی کا زمانہ آ گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ تو کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنی الیکٹریسٹی اس کی کیپیسٹی کو 5 سال میں ڈبل کرنا ہے، اس لیے کہ اے آئی کے حوالے سے بڑے بڑے ڈیٹا سینٹر ہمیں بنانے ہیں جس میں یہ بجلی کنزیوم ہوگی۔ اور یہ آئی ٹی وہ فیلڈ ہے جس میں ہم بڑے بڑے ملکوں کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ دنیا سب کے لیے اوپن ہو گئی ہے، لیکن کوئی ان کے پیش نظر کوئی ویژن نہیں ہے۔ بس لیپ ٹاپ بانٹ دو، اپنے تصویروں کے ساتھ آٹے کے تھیلے بانٹ دو، آٹے کے اوپر قیمت ادا نہ کرو کسانوں کو، صرف نام دکھاؤ اور بے وقوف بناؤ، یہ دھندا اب نہیں چلے گا۔ ہمیں لیپ ٹاپ اسکیم نہیں، آئی ٹی کی فری ایجوکیشن کی ضرورت ہے، وہ بھی علامتی نہیں بلکہ سب بچوں کو، سب نوجوانوں کو فری آئی ٹی ایجوکیشن چاہیے، اس لیے کہ اسی کے ذریعے سے ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی۔ اس لیے جو ویژنری نہیں ہوتے اور جنہیں صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنی لوٹ مار کرنی ہے، وہ کبھی ملک کو آگے لے کے نہیں جا سکتے۔ ہمارا مستقبل آپ ہیں، ہمارے نوجوان ہیں، انشاءاللہ آپ کی مدد سے اس پاکستان کو اس کی حقیقی منزل سے آشنا کریں گے۔ ہم صرف زبانی باتیں تو نہیں کر رہے، ہم نے تو کر کے دکھایا ہے۔ ہم ایک جماعت ہیں، حکومت نہیں ہے، ہم ٹیکس وصول نہیں کرتے، عطیات وصول کرتے ہیں، ہم این جی او ہیں الخدمت کے حوالے سے، اور جماعت ہے، ایک پارٹی ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے، لیکن ہم نے 1 سے 1.5 سال میں 25,000 لڑکوں اور لڑکیوں کو فری آئی ٹی کورسز الحمدللہ کامیابی سے کروا دیے ہیں۔ اور یہ بنو قابل پروگرام ایک سیلاب کی طرح انشاءاللہ آئے گا۔ آپ سب میری بچیوں، تم سب اس سے استفادہ کرو گی انشاءاللہ، سب کو پڑھائیں گے، سب کو آگے بڑھائیں گے، لیکن بہرحال پارٹی ہوتی ہے، ریاست ہوتی ہے۔ حکومت اور ریاست جب ہم سے ٹیکس جمع کرتی ہے تو تعلیم دینا اس کی ذمہ داری ہے، فری آئی ٹی ایجوکیشن دینا اس کی ذمہ داری ہے، صرف کورسز ہی نہیں، اس کی ڈگری پروگرام اور اس کی جتنے ایڈوانس کورسز ہو سکتے ہیں اور اس میں جتنی ایجوکیشن ہو سکتی ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ایک خیر کا کام تو یہ کر رہے ہیں کہ بنو قابل پروگرام کے تحت اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور ایک خیر کا کام یہ ہے کہ جو پیسے ہمارے ان ظالموں کے ہاتھوں میں ہیں، ان کی کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں، وہ سب ان سے چھینیں گے اور اپنے بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ سب سے بڑی خدمت ہے۔ اس لیے آگے بڑھیں، جد و جہد کو تیز تر کریں۔ آپ کی آج کی یہ شرکت، آج آپ نے شاید پاکستان کا پورا تاریخ تبدیل کر دی ہے۔ اس سے بڑا اجتماع پاکستان کی تاریخ میں خواتین کا شاید آج تک نہیں ہوا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کی اس عظیم جد و جہد کو۔ اس جد و جہد کو گراس روٹ لیول پر لے کر جائیے۔ معاشرے کے عام بچے بچیاں ہیں، خواتین ہیں، ان کو اپنے دامن میں سموئیے، ان کو ساتھ لے کر چلیں، ان کی تربیت بھی کریں، ان کو تعلیم بھی دیں، ان کے درس اور تدریس کا نظام بھی بنائیں اور ان کو حق کے لیے اٹھا کر کھڑا بھی کریں۔ انشاءاللہ یہ پاکستان تبدیل ہوگا۔ ہمارا دین ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اگر ظلم کا نظام موجود ہو تو اس کے خلاف ہمیں جد و جہد کرنی ہوتی ہے۔ اس لیے ہم یہ کام عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ کوئی نہ سمجھے کہ یہ محض پولیٹکس ہو رہی ہے۔ پولیٹکس یا سیاست یہ تو خود ایک عبادت ہے۔ بنی اسرائیل کی سیاست بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور ہمارا دین ایک عقیدہ بھی ہے، ایک نظریہ بھی ہے، اس میں اخلاق بھی ہے، اس میں کردار بھی ہے، اس میں خاندان بھی ہے، اس میں معاشرہ بھی ہے اور یہ نظام بھی ہے۔ اور لوگ
چند باتیں تو اس کی مان لیتے ہیں، واعظ و نصیحت تک تو اسلام کو مانتے ہیں، نظام باطل کا قبول کرتے ہیں، نظام طاقتوروں کا قبول کرتے ہیں، جاگیرداروں کا قبول کرتے ہیں، بین الاقوامی طور پر جو قوتیں طاقت حاصل کر کے انسانیت کو کچل رہی ہیں ان کے آگے جھک جاتے ہیں، اور پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی کہتے ہیں۔ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ہے وہ زمین کے کسی الہ کو نہیں مان سکتا۔ زمین میں بادشاہت، شہنشاہیت صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ جو اس کے مطابق کام کرے گا وہ چلے گا، جو اس کے خلاف انسانوں کو غلام بنائے گا وہ طاغوت ہے، اور اس طاغوت کی تکفیر کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور جو اللہ پر ایمان لایا اس نے ایک مضبوط سہارے کو تھام لیا اور جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ سمیع علیم ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو جو لوگ حق مانتے ہیں، بادشاہ مانتے ہیں، رب مانتے ہیں، پروردگار مانتے ہیں، رازق اور مالک مانتے ہیں، پھر وہ کسی زمینی خدا کو تسلیم نہیں کر سکتے، چاہے چھوٹا چودھری اور وڈیرا ہو، یا بڑا وزیر اعظم صدر ہو، یا کوئی آرمی چیف ہو، یا امریکہ کا کوئی صدر ہو۔ کوئی بڑا نہیں ہے، بڑا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ جو رب کی کبریائی اور اس کے نظام کو قائم کرے گا وہ خود اپنے آپ کو بڑا کرے گا، وہی حکمران قبول ہوگا جو رب کی کبریائی کو مانے گا۔ اس لیے ہم تو اس بڑی اسکیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے، ہمیں دنیاوی سہاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی کبریائی کے نعرے بلند کرتے ہوئے اور اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے، اپنی کمٹمنٹ کے ذریعے اس نظام کو شکست دینی ہے جس نے ہمیں پیس کے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے میری ماں و بہنوں، ہمارا دین علم کا دین ہے۔ ہماری عورتیں، ہمارے بچے، یہ لوگ کہتے ہیں، خوف زدہ کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام سے ڈراتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تعلیم ختم ہو جائے گی۔ ارے 1400 سال پہلے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم حاصل کرنا مرد پہ بھی فرض کیا تھا، عورت پہ بھی فرض کیا تھا۔ جب لوگ بعض شقی القلب بچیوں کو زندہ زمین میں گاڑتے تھے تو آقا انعامدار نے فرمایا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کی 2 بچیاں ہوں اور وہ ان کی تربیت کرے اور پھر اچھا پڑھتے، ان کو تعلیم دے، تو وہ پھر میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیوں کا نشان، 2 انگلیوں کو ملا کر دکھایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ بچوں کی تربیت میں ہے۔ اتنا بڑا اعزاز ہے یہ بچیاں، پھر کیسے ان کو پیچھے کیا جا سکتا ہے؟ تعلیم بھی، تربیت بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے حقوق ہیں۔ یہ بیٹی ہو تو اتنی زیادہ اس کی عزت اور تکریم ہے، یہ بہن ہو تو عصمت ہے، ہماری چادر ہے، یہ ماں ہو تو الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تو ماں کے قدموں تلے ہے۔ یہ اعزاز اس کو دیا ہے جو اتنی بڑی ہستی ہو، اور پھر ہم کہیں کہ ہمارے پاس تو ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس وقت پاکستان میں بچیوں کی اور بیٹیوں اور بیویوں اور یعنی جو بھی وراثت کا نظام ہے، اس میں عورتوں کو لوگ حقوق نہیں دیتے ہیں، اور بڑے اچھے پڑھے لکھے یہ کام کرتے ہیں، بعض تو علماء تک کی سطح کے لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ ہم جس تحریک کو لے کر چل رہے ہیں، میں انشاءاللہ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، جماعت اسلامی اس کو یقینی بنائے گی کہ اگر کوئی اپنی بہنوں بیٹیوں کو حق نہیں دے گا وراثت میں تو وہ کسی عہدے پر نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی، بلکہ اندر کیا جائے گا، تعزیر کریں گے اس کے اوپر انشاءاللہ، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو اس وقت حقوق دیے جب ہندوستان میں عورت کی منڈی لگتی تھی، فروخت ہوتی تھی، روم میں، یونان میں، سب جگہ کوئی عزت نہیں تھی۔ عرب میں جہاں تھا آپ نے دیکھ لیا، اس وقت اسلام نے عزت دی ہے اور احترام دیا ہے، پھر کیسے ہم نظر انداز کر سکتے ہیں؟ یہ غلط فہمیاں دور کرنی ہوں گی۔ سب ہماری بہنوں کو، ماں کو، بیٹیوں کو اپنے دامن میں سمونے کا سلیقہ سیکھیے۔ میں جماعت اسلامی خواتین کے نظم سے بھی کہتا ہوں، معاشرے میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، ان سب کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت پیدا کیجئے۔ اور یہ بھی کہنا چاہتا ہوں
کہ ہم اس دھرنے کی کامیابی کے بعد انشاءاللہ ایک قومی ایجنڈے کے تحت ایک جنرل ممبر سازی شروع کریں گے، کمیٹیاں بنائیں گے، اور اس میں ہماری خواتین کی کمیٹیاں بھی ہوں گی، جو دیہاتوں کی سطح پہ بھی ہوں گی، جو شہروں میں ہوں گی، جو تحصیلوں میں ہوں گی، جو گلی محلے کی سطح پہ ہوں گی۔ ہر بچی، ہر خاتون جماعت اسلامی میں آ سکتی ہے، کام کر سکتی ہے، علم کی روشنی پھیلا سکتی ہے، تعلیم اور تربیت کا کام کر سکتی ہے، درس اور تدریس دے سکتی ہے، اور حق کے لیے لڑ سکتی ہے۔ یہ جماعت اسلامی ہے، اور یہ کچھ اور نہیں ہے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اس لیے آئیے اس بڑے جہاد کے لیے پیش قدمی کرتے ہیں، اور حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج مان لو، کل مان لو، تمہارے لیے اسی میں بھلائی ہے۔ جتنا تم دیر کرو گے اتنا اپنے لیے نقصان کرو گے۔ بجلی کے بم نہیں چاہیے، بل چاہیے، جتنی لاگت ہے اتنی بجلی کا بل دیں گے، اس کے زیادہ کا بل۔ اب ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہ دھرنا بھی چلتا رہے، اور عوام سے بھی ہم اپیل کر دیں، اگست کے جب بل آئیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں تاجروں سے، صنعت کاروں سے، سول سوسائٹی سے مشورہ کر کے یہیں سے یہ اعلان جاری کروں کہ اب ہم بجلی کے بل ادا نہیں کر سکتے۔ تمہاری عیاشیاں ہم نہیں ڈھو سکتے، یہ ہم کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کے معاملات یہاں تک پہنچے، تمہیں چاہیے کہ تم مسئلہ حل کرو اور ظلم ختم کرو، آئی پی پیز کو لگام دو، تنخواہ دار لوگوں کا یہ ظالمانہ سلیب جو تم نے لگایا ہے، ٹیکس کا سلیب لگایا ہے، اس کو ختم کرو، پیٹرول کی لیوی ختم کرو، لوگوں کو حق دو، اشیاء خورد و نوش پہ جو ٹیکس لگایا ہے وہ ختم کرو، فکس ٹیکس ختم کرو جو تاجروں پہ لگایا ہے، اور ایکسپورٹ کا ٹیکس ختم کرو۔ ابھی تو ہمارے یہی مطالبات ہیں، ابھی تو بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے، قومی ایجنڈا تو پھر اس کے بعد لے کر گلی گلی محلے محلے جائیں گے۔ ابھی تو ہمارا حق ہمیں دینا پڑے گا۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کی لیڈرشپ کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کی ناظمات اضلاع کو، آپ کی ناظمات صوبہ کو، آپ کی قیمات سیکرٹری جنرل جو آپ کی حلقہ خواتین کی ہیڈ ہیں میرا طارق صاحبہ، ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہمارے پوری جماعت اسلامی کی طرف سے خراج عقیدت کہ آپ نے آج تاریخ رقم کر دی ہے، ہمارا حوصلہ بڑھا دیا ہے۔ انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ توانائی سے آپ کے بھائی، آپ کے بیٹے اور آپ کے بڑے انشاءاللہ اس تحریک کو آگے لے کر چلیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔